بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا غوث المدد کہنا کیسا ہے، یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، یا اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیسا ہے۔ آج اس مسئلے کے اوپر ہم نے کچھ بحث کرنی ہے، کچھ وضاحت کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے، جس میں سے علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت بھی جاننی ہے کہ غیر اللہ سے یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یا ان کو پکارنا جیسے یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام جواب دیں گے۔ آئیے پہلے ان کی دلیل چیک کرتے ہیں جس سے یہ اسلامی اپلوڈر جو عالم ہیں، بریلوی عالم، جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی سے یا کوئی اور جو قبر میں موجود ہیں ان سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آئیے ویڈیو ان کی دلیل دیکھتے ہیں۔ استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی، اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی، اور وہ جا کے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی۔ نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے، جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اپنے علماء کرام سے اس مسئلے کی وضاحت تو جان لی ہوگی کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یا جیسے غوث المدد کہنا یہ کیسا ہے۔ تو مسئلہ کہ اہل سنت کی جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اولیاء اللہ کو پکار کر کہنا، مانگنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی انہیں دیتا ہے اور وہ اللہ سے منوا کر دیتے ہیں، اللہ سے بات بنوا کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگنا یا ان کو مدد کے لیے پکارنا وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ یہ جو دلیل آپ نے دیکھی، اس میں یہ میں آپ کے سامنے پوری کی پوری حدیث رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی کی حدیث، جسے حدیث نابینا بھی کہا جاتا ہے، یہ حدیث کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا دعا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجات جسے کہتے ہیں، اور یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ انہوں نے کہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت کے نبی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں کہ تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے، اے اللہ میرے حق میں ان نبی کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ یہ نابینا شخص انہوں نے اپنے شہر میں اپنی جگہ سے کہیں دور سے غیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے، مگر دعا فرمانے سے پہلے ان صحابی کو کہا کہ تم بھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے تم بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ دعا بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رحمت کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے کہ
اے صحابی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے اور ان کی ہیلپ یہ ہے اس وقت کہ وہ بھی اس وقت دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں اور یہ نابینا شخص بھی دعا کر رہا ہے اللہ سے، دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی تجھ سے، یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ بھی ہے میرے پاس کہ وہ بھی میرے لیے تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو اور اس میں آخر میں لفظ دیکھ لیجئے، اے اللہ میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے تھے اس وقت اس نابینا صحابی کے لیے، اس دعا کو یا اللہ قبول فرما۔ تو اس حدیث سے جو 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی حاجت ہو گئی ہے، تو آپ ایسے کیجئے کہ کسی نیک ہستی، کسی نبی، کسی ولی کے پاس آپ خود چل کے جائیں، اور دونوں آپ وہ جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہو، دنیاوی حیات ہو، عالم برزخ میں نہ پہنچ گیا ہو، آپ اس کے پاس آئیں اور اس سے ڈائریکٹ اپنی جگہ سے غیب میں نہ پکاریں کہ وہ کسی اور ملک میں، آپ کسی اور ملک میں، نہیں، ان کے پاس آئیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں۔ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ فون بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چل کے آ بھی سکتے ہیں۔ آپ نے جس سے مدد چاہیے آپ اس کے پاس چل کے آئیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے آپ کی یہ مدد چاہیے۔ کیا مدد؟ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں۔ اور آپ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ خود بھی ویسے نہیں بیٹھے رہیں، آپ خود بھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور خود بھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں۔ اس میں کوئی بھی کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ آپ قبر میں جو جا چکے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے۔ کسی کی اگر اس میں ہیلپ چاہیے تو اس کے پاس جا کے اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ سے اللہ کے لیے دعا کرے۔ تو ڈائریکٹ اللہ ہی سے دعا کرنا ہے۔ اس چیز سے ثابت کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں، اور یہ بریلوی عالم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے شہر میں رہتے ہوئے آپ ان سے دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں قبول کریں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک شخص جو ہے، ایک باپ جو ہے، اس نے اپنے کسی بچے کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، تو باپ نے اس کو دلیل دی، اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ سگریٹ کا دھواں ہے، سگریٹ پکڑ کے اس کے اوپر کاکروچ رکھا، دھواں تھوڑا سا ملا، کاکروچ مر گیا۔ اس کے اوپر 2-3 اور مختلف گراس ہاپر رکھا، کبھی کوئی چھوٹا کیڑا رکھا، کچھ، وہ سارے کے سارے مرتے چلے گئے۔ تو باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ نے اس سے سبق سیکھ لیا نا؟ تو باپ یہ سمجھا کہ بیٹے نے صحیح سبق جو سکھایا ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے جی سیکھ لیا ہے۔ ابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں، میرے لیے 10-15 سگریٹ کی ڈبیاں لے آئیے گا میرے لیے، میں نے پینے۔ بیٹا ابھی میں نے تمہیں سبق نہیں، تم نے یہ سبق نہیں سیکھا؟ جی ابو میں نے سبق سیکھ لیا ہے، یہ کہ سگریٹ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ تو مٹی، آپ کو پتہ ہے کہ میں مٹی کھاتا رہتا ہوں، کبھی کبھی جو ہے نا کھیلتا ہوں تو بچوں سے مٹی بھی کھا لیتا ہوں، تو اگر باقی بچوں کے بھی کبھی کبھی کیڑے آ جاتے ہیں پیٹ میں، تو کم از کم میرے پیٹ میں کیڑے نہیں آئیں گے، سگریٹ سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جائیے ابو میرے لیے 10-15 سگریٹ کی ڈبیاں لے آئیے۔ یعنی کہ ایک چیز سے ثابت کچھ اور ہو رہی ہے اور اس کا بالکل الٹ نتیجہ نکالا جا رہا ہے جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے بنتا نہیں ہے، کیونکہ پیٹ کے کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں اور سگریٹ کا دھواں لنگز میں، پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ دعا مانگیں، اور اگر کسی کی ہیلپ چاہیے اس دعا میں تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بھی دعا کے لیے کہیں، اور وہ جو دعا مانگے گا وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے آپ کے لیے دعا مانگے گا۔ تو دعا مانگنا یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ دعا ثابت ہو رہی ہے ڈائریکٹ اللہ سے، اور الٹا نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے دعائیں مانگیں اور جو قبر میں چلے جا چکے ہیں ان سے دعائیں مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور سے دعا
دعا مانگنا شرک ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے، دعا عبادت ہے۔ اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگیں گے تو دعا عبادت ہے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ ہی سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔